عوام کا بیڑا غرق تو پہلے سے ہو چکا ہے. اس سے زیادہ ہو جائے گا. حکمرانی آپ کو کہیں نہیں, جہاں جس ملک میں اخلاقیات نہ ہو, ویلیوز نہ ہو, قانون نہ ہو, عدالتوں کی آزادی نہ ہو, بنیادی حقوق, انسانی حقوق کا احترام نہ ہو, جہاں جس ملک میں فسطائیت اور طوائف الملوک کی گیلور کر رہی ہو, وہ قبول ہے, وہ سب کو قبول ہے کہ بس یہ تو ٹھیک ہے, لیکن قرض ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے کے لیے سب کے پاس پوری دنیا میں جانا چاہیے بھکاری بن کے. قرضہ ضروری ہے, باقی سب کچھ غیر ضروری ہے. جس ملک میں بنیادی حقوق نہ ہو وہ ڈیفالٹ کر جائے یا نہ کر جائے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. یہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا مروت صاحب تو اس ملک میں آپ بھی رہتے ہیں, آپ کی بھی سیاست ہے, آپ کی بھی وکالت یہاں پر ہے, میرا بھی گزر بسر اسی ملک میں ہے. اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے. ایک طرف آپ 184 کے تحت اپیل دائر کرتے ہیں, ایک طرف آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کو دیکھیں الیکشن کی, دوسری طرف آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ بنے وہ انسٹیبل ہو, اتنی انسٹیبلٹی ہو کہ آئی ایم ایف ان سے بات چیت نہ کرے. اور اس پورے دھکم پیل میں جو پس رہے ہیں وہ عام آدمی ہیں, وہ عام عوام ہیں, جنہوں نے اپنا بل بجلی گیس پورا کرنا ہے, جنہوں نے بچے پڑھانے, جنہوں نے کھانا ہے. مطلب آپ جن کے ووٹ سے آئے ہیں ان کا خیال نہیں ہے, مگر چونکہ آپ کو ووٹ کم ملے ہیں اس پر بات چیت ہونی چاہیے. محترمہ, مجھے تو آپ کی انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل آپ کے منہ میں بالکل پٹوارن کی زبان ہے. سر ڈونٹ گو آپ پرسنل. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مروت صاحب ود نہیں, ڈیو کیوں آپ یہ ریسپیکٹ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ کس طرح کے سوالات اور الزامات لگا رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ کب ملے. آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں ووٹ کم ملے. کبھی آپ الیکشن کمیشن آئی ہے, دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ کیا کہانی بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کے گھروں میں, عام شہری کے گھروں میں پولیس بلا وارنٹ کے گھسے, چادر چار دیواری کا تقدس اس پامال ہو, بنیادی انسانی آزادی بار بار پامال ہو, جس ملک میں لوگوں کے کاروبار سیاسی وجوہات پہ بند ہو, جہاں پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہو, پریس کانفرنس پہ مجبور ہو, یہ سب قبول ہے, لیکن قرضہ ہاتھ سے نہ جائیں. یہ عجیب سی منطق ہے. جو ہمیں خودداری چاہیے, ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے, اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کریں. اتنا سا مطالبہ رکھا ہے کہ بے شک قرضہ دے, لیکن اس سے پہلے الیکشن آڈٹ کرے. اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چور نہیں ہے تو ان کو اس پہ اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے, آپ اس کو ڈیفالٹ سمجھ رہی ہے. ڈیفالٹ تو تب ہوگا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو یا مینڈیٹ کی آڈٹ نہ ہو, آڈٹ کر لیں, بے شک ایم ایف کر لیں, جس پہ ریفرنیل یا جس طریقہ کار سے کرتے ہیں کر لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے مروت صاحب, میرے سوالات بہت زیادہ ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی, اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی, ہم پروگرام کرتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ آپ کا موقف عام آدمی تک پہنچ سکے. آپ نے درست کہا, زبردستی پریس کانفرنسز نہیں کرانی چاہیے, زبردستی سیاست نہیں چھڑوانی چاہیے. آپ ایک مذمت کراتے ہیں پھر سیاست سے باہر کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہونی چاہیے, مل بیٹھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. مگر ایک لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹوارن ہوں, یہ انتہائی ناقابل قبول ہے. مطلب آئی ایکچولی پروٹیسٹ کہ جس طرح آپ نے مجھے بولا ہے اور آپ نے الزام لگایا ہے. میرا کام ہے سوال کرنا, میں نے آپ سے سوال کیا, اگر آپ کو سوال پسند نہیں ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, مگر پرسنل جانا معذرت کے ساتھ یہ بہت خراب حرکت ہی جو آپ نے بھی اس وقت کی ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ. لیکن بہرحال مروت صاحب, میں آئی ول ناٹ گو ٹو, سر میں ود ڈیو سر آئی ول ناٹ گو ٹو دیٹ لینتھ. آپ نے کہہ دیا, ہو گیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب چونکہ آپ اپوزیشن میں جا رہے ہیں, سر میں سوال کر لوں, سر سوال تو کر سکتی ہوں نا, سوال میرا بنیادی حق ہے. آپ ساتھ جواب دے دیجیے گا, میں سوال ڈال دوں, آپ ساتھ کہہ دیجیے گا جو کہنا ہے. اب آپ چونکہ اپوزیشن بینچز میں جا رہے ہیں اور جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سہاروں پہ کھڑی ہوگی, تو اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں یا آپ ان کو بل پاس نہ کرنے دیں, جیسا کہ ابھی خرم دستگیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پنجاب میں آج جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح کی مچھلی منڈی لگی رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں گزارش کروں آپ سے, آپ اپنے سوالات کو پھر آرام سے
بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تعصب کی بو آئی. میں روزانہ 10 8 انٹرویو دیتا ہوں. کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوعیت پہ ذرا غور کر لیں. مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا. آپ کے سوالات کافی افینسو ہیں. نمبر 1، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں، وہ میرا حق ہے. لہذا خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم آلریڈی پسی ہوئے لوگ ہیں، ظلم اور جبر کے شکاری ہیں، اوپر سے آپ ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی کیا، ہم کسی بھی پازیٹیو لیجسلیشن کی تائید کریں گے. پاکستانیوں کی قانون سازی ان کے فائدے کے لیے، یہ بنیادی ہمارا کام ہے. اس پہ ہم کوئی رکاوٹ حکومت کو نہیں ڈالیں گے، لیکن جہاں پہ یہ وسائل کا استعمال کریں گے تو ایک ایک نوالہ جو ہے وہ قوم کو حساب دیں گے. اس پہ ہم ان کو مجبور کریں گے. عدم اعتماد کی بات اس وقت دیکھی جائے گی جب ہمارے نشست ہمیں واپس ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ اب بیرسٹر علی ظفر اگر اس کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں تو کیا کوئی اسٹریٹجی میں بھی چینج آئے گا؟ اسٹریٹجی تو ہمیں خان صاحب بھی دیں گے اور دیتے رہے ہیں. البتہ بہت سے معاملات پہ چیئرمین کی ذاتی جو ان کی گٹس ہوتی ہے، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو لہذا ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ جو بھی خان صاحب کی طرف سے چیئرمین کی مسند پہ بیٹھیں وہ اس ایسی صلاحیتوں کا عامل ہو کہ جہاں پہ ہر چیز کے لیے وہ خان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ پارٹی کو خود پرو ایکٹیولی اور ایگریسولی چلا سکے. ٹھیک، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک چیز کی تصحیح کرنا بڑا ضروری ہے. ہم روز اپنے نیشنل چینل پر بیٹھ کے اس ٹی وی پروگرام کو کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو عوام کے بنیادی سوال ہیں وہ پوچھے جائیں. ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جس سے حقائق سامنے آ سکے. اگر کسی گیسٹ پر کوئی بات بری لگتی ہے، گراں گزرتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے پر بیٹھے ہوئے جو سوال کر رہا ہے، جس کا یہ بنیادی حق ہے، جس کو ہم صحافی کہتے ہیں، اس پہ آپ کھلے عام الزام لگا دیں یا آپ یو اسٹارٹ کالنگ نیم. تو ود ویری ڈیو رسپیکٹ جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، وی آلویز ٹرائی کہ ایک جو رسپیکٹ کی باؤنڈری ہے وہ ہمیشہ وہاں پر موجود رہے. ہو سکتا ہے ہمارے سوال آپ کو اوفینسو لگتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اوفینڈ ہو بھی جاتے ہوں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جب چاہے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیں. بہرحال میرا کام سوال کرنا ہے، اور جب تک پوری قوم ایک پیج پہ نہیں آ جاتی میں سوال کرتی رہوں گی. کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.